الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے جن انبیاء علیہ السلام کو ایک خاص مقام پر مبعوث فرمایا، ان میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ خصوصیت تھی کہ اللہ نے انہیں امام الانبیاء بنایا، اور اللہ تعالی نے ان کے متعلق یہ بات فرمائی کہ انی جاعلک، اور ہم نے آپ کو بنا دیا ہے للناس اماما، انسانیت کا امام۔ تو ایک نبی جس کی نبوت بغیر کتاب کے ہوئی، ایک نبی جو مقامی لوگوں کے لیے بھیجا گیا، اور ایک وہ نبی جسے اللہ نے صحیفے بھی عنایت فرمائے، اور پھر وہ نبی جس کو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کی امامت کے درجے پر فائز فرمایا، سب میں بڑا فرق ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ایسے نہیں آئے جنہیں خاندانی اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے نہ ہونے کا عندیہ ہو۔ نبوت انہی کی اولاد میں رہی، اور اللہ تعالی نے دنیا میں جہاں جہاں انبیاء علیہ السلام بھیجے جو تاریخ میں معلوم ہیں، وہ سب انہی کی اولاد تھی، اور اللہ نے یہ چاہا، اور خدا ہر زمانے میں یہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق اس تک بغیر جبر کے پہنچے۔ جبر کرتا تو ایسے ہم ہو جاتے جیسے فرشتے کہ بنائے ہی ایسے ہے، جبر فرماتے تو ایسے ہو جاتے جیسے پہاڑ درخت، اور جبر نہیں کیا، اختیار دیا۔ من شاء فلیؤمن، جس کا جی چاہے ایمان لائے، ومن شاء فلیکفر، اور جس کا جی چاہے کفر کرے۔ یہ بتا دیا کہ ولا یرضی لعبادہ الکفر، اور ہم اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتے۔ ہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راہیں دکھا دی۔ کئی جگہ پہ قرآن میں دونوں چیزوں کا ذکر آتا ہے کہ یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور جس انسان نے پرہیزگاری اختیار کی، جسے ہم نے مال دیا اس نے خرچ کیا، علم دیا اسے خرچ کیا، اور بات کا سچا رہا، ہم اس کے لیے آسانیاں دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اور جس آدمی نے بخل کیا، خرچ نہیں کیا، وَاسْتَغْنَى، اور بے نیاز بن کے پھرتا رہا، پرواہ ہی نہیں کی کہ خدا کیا کہتا ہے، اور چھوٹا بڑا کوئی نصیحت کی بات کرتا ہے، مجھے قبول کرنی ہے نہیں کرنی، وَاسْتَغْنَى، بے نیاز ہو گیا۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی باتوں کو جھٹلاتا رہا، ہم اس کے لیے تنگی پیدا کر دیں گے۔ قبل اس کے جیسے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جائے کہ وہ بہت طویل ہے، وہ شہر جہاں وہ پیدا ہوئے اب دریافت ہو گیا،
وہ لاکھوں کی آبادی جس میں سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، وہ لوگوں نے دیکھ لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحائف جو نازل ہوئے تھے ان میں جو تبدیلی ہوئی وہ ہوئی، مگر اس کا بھی ترجمہ ہو گیا۔ اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹھیک 2000 سال پہلے وہ آئے تھے، جیسے آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اٹھائے جانے کے 2000 سال بعد ہیں، یعنی یہ 4000 سال پرانی شخصیت ہے۔ اور پھر ان کا بچپن، اور انہوں نے جو غور کیا اس کائنات پہ، اور پھر وہ جو بلائے گئے اور ان کے باپ کا ان کو چھپا لینا، اور وہ غاروں کی زندگی جو تورات بتاتی ہے، پھر ان کی جوانی اور آگ، اور پھر ہجرت، اور پھر فلسطین، بیت المقدس اور بیت اللہ، ان تینوں جگہوں کو اللہ کی توحید کے لیے مراکز بنانا، اور پھر بیت اللہ کے ساتھ ان کا تعلق، اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو آباد کرنا، اور پھر ان کی وہ معراج جو ان کے پوتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی آسمانوں پر لے جا کر چیزیں، اللہ نے ان کے بارے میں بھی کہا کہ کذالک نری ابراہیم، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا ملکوت السماوات والارض، آسمانوں میں، کہ ابراہیم دیکھ ہم کیسے شہنشاہ ہیں، ہم نے زمینوں کی چیزیں اسے دکھائیں، ہم نے کہا دیکھو ہماری قدرت کا تمہیں پتہ چلے گا، لیکون من الموقنین، تاکہ اس کے یقین میں مزید اضافہ ہو، اور پھر اس کا اعلان، اور اس اللہ کے بندے کی ہجرت، یہ سب چیزیں آتی ہیں قرآن پاک میں اور بائبل میں بھی کچھ حصے، مگر قرآن جس شخصیت کو پیش کرتا ہے اور بائبل، دونوں میں بڑا فرق ہے، وہ انشاءاللہ عرض کریں گے۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ آخر یہ سب کچھ کرتا ہی کیوں ہے؟ قدم قدم پہ لوگوں کی رہنمائی، بات بات پہ بتانا، یہ اس کی رحمت ہے، اس کی محبت ہے انسانوں سے۔ وہ کہتا ہے یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو گے اس کے نتیجے میں برائی پیدا ہوگی، یہ کرو گے اس کے نتیجے میں اچھائی پیدا ہوگی، اور بڑا پیغام دیتا ہے اور کہتا ہے مجھ سے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا رب ہوں، اور ایسا اچھی صفات اپنی گنواتا ہے، اور کہتا ہے میری اچھی صفات پر غور کرو۔ اسی لیے جب ہجرت ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ ابن سلام نے دیکھا، اور وہ یہودی تھے، اور ایک بہت بڑے یہودی کے بیٹے بھی تھے، عالم دین کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام لے لے کے گن کے فرماتے تھے کہ مدینہ منورہ میں اگر یہ 10 یا 12 یہودی سردار مجھے مان لیں کہ میں خدا کا رسول ہوں، تو مدینہ منورہ میں ایک یہودی باقی نہیں رہے گا، کیونکہ لوگ اپنے علماء کے دین پہ چلتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں جہاں یہ آیا ہے کہ اگر کوئی صحیح معنی میں عالم ہوگا، لوگوں کی رہنمائی کرے گا، تو 300 ایسے آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو گئی تھی، اللہ محض اس کی درخواست پہ ان کو جنت میں بھیج دے، اور اسی لیے یہ آیا ہے۔ دوسری طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں ایک آدمی کو دیکھا جس کی زبان اور ہونٹ کینچی سے آگ کی کاٹے جا رہے تھے اور چلا رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ آپ کی امت کے مولوی صاحب جو لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے تھے اور خود نہیں کرتے۔ دونوں بیلنسڈ ہیں، یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے۔ آدمی سوچ لے کہ یہ چیزیں اتنی آسان نہیں، اس لیے
وہ منصب ایسا تھا. ارشاد فرمایا یہ 10 یہودی اگر مجھے مان جائیں 12 آدمی پورے مدینہ منورہ میں کوئی یہودی نہ رہے. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ بڑے بھائی کے آدمی تھے. یہ ان کا انتقال ہونے لگا ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا، تو ان کی کسی نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا، تو معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا ان کے شاگردوں نے کہ حضرت آپ کا انتقال ہو رہا ہے، کہاں جائیں؟ اور معاذ کی عمر بہت چھوٹی تھی، 35 برس کے تھے، انتقال فرما گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے تو بچے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صلاحیتیں دیکھ کے 17-18 سال کے تھے، یمن جو اب ملک ہے صوبہ اس کے حوالے کر دیا، فرمایا سنبھال لو گے جاؤ. معاذ رضی اللہ عنہ سے شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت علم کہاں سے ملے گا؟ تو انہوں نے کہا میرے پاس 4 آدمی دنیا میں باقی ہیں، اویمر کے پاس چلے جانا تمہیں علم ملے گا. اویمر وہی ہیں صحابی رضی اللہ عنہ جن کو ہم حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. ان کا اصل نام اویمر تھا، عامر، جینے والا. اویمر چھوٹا بچہ، خوبصورت پیارا جینے والا. اور دوسرے فرمایا عبداللہ ابن مسعود کے پاس چلے جانا، اس کو اللہ نے بہت علم دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹا رہتا تھا عبداللہ، اس سے لے لینا. تیسرے انہوں نے فرمایا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس چلے جانا، اس کے پاس بھی بہت علم ہے. اور چوتھے فرمایا عبداللہ بن سلام کے پاس چلے جانا، یہ یہودی تھے، مسلمان ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے اپنا نام بتایا، حسین. دلا مضبوط چیز، سین سے نہیں صاد سے ہوتے ہیں. تو فرمایا نہیں تمہارا نام تو عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ. تبدیل فرما دیا نام. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیسے آئے ہو؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول آپ جب ہجرت کر کے آئے اور پہلی نظر جو آپ پر پڑی تو میرے دل نے گواہی دی کہ لیست بوجہ الکذاب، جھوٹا آدمی ایسا چہرہ نورانی اس کا نہیں ہوا کرتا. یہ چہرہ ہی بتاتا ہے کہ آدمی کچھ اور ہے. کسی نے پوچھا عبداللہ کیا کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ گئے مدینہ منورہ؟ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار 4-5 باتیں ارشاد فرماتے تھے. لوگوں سے بار بار کہہ رہے تھے کہ تم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، افشوا السلام، ہر ایک کو سلام کیا کرو، لوگوں عبادت کرو اس وقت اپنے پروردگار کی جب باقی دنیا سو رہی ہو تو بستر کو چھوڑ دو اور وضو کرو اور اللہ کے سامنے بیٹھ جاؤ اور میری سواری کو راستہ دے دو، تم یقیناً جنت میں چلے جاؤ. ان کا یہ 5 جملے بار بار فرماتے تھے کہ سلام کو عام کرو. دوسری جگہ ہے علی من عرفت ومن لم تعرف، اور اس کو بھی سلام کرو جسے تم جانتے ہو، اسے بھی سلام کرو جسے تم نہیں جانتے. اس لیے کہ جب ہم سلام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم 7 لفظوں میں یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی سلامتی چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. وہ کہتا ہے وعلیکم السلام، اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ اس سے پوچھو جسے کسی کی موت کا صدمہ ہوا ہو نا، بیٹا مر جاتا ہے، ماں باپ دوست بھائی پیر و مرشد جس سے کسی کا تعلق ہوتا ہے، جب مر جاتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ موت کیا چیز ہے. اور جب موت پتا ہونا پھر سلامتی کا پیغام کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ تپتے ہوئے صحرا میں ہوا کا ٹھنڈا جھونکا، کیسی خوشی ہوتی، کیسا اطمینان ہوتا ہے کہ یہ دعا دے رہا ہے اللہ تو آپ کو سلامت رکھے. یہ سلامتی جان کی بھی، یہ سلامتی مال کی بھی، یہ سلامتی اس بات کی گارنٹی کہ میری طرف سے کوئی شکایت نہیں پہنچے گی، حد الوسع آپ کا خیال رکھوں گا. السلام علیکم، آپ پہ اللہ کی سلامتی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سلام کرتے تھے، اتنا سلام کرتے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 3 مرتبہ سلام کرتے تھے. ایسے بھی کہ ہم بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، آپ آتے تھے پھر کہتے تھے السلام علیکم، پھر کہتے تھے 3 مرتبہ. اور ایسے بھی کہ ہم بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو دور سے سلام ہمیں کہتے تھے.
پھر نزدیک آ کے کہتے تھے، پھر اور قریب آ کے بیٹھتے تھے، پھر کہتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ساری زندگی جوانی سے لے کے داڑھی سفید ہونے تک اس کوشش میں لگا رہا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سلام کر دوں، زندگی بھر موقع ہی نہیں ملا، میں بھی سوچ ہی رہا ہوتا تھا اور سلام کر دیتے۔ اسی لیے حدیث میں آیا کہ لوگوں کو سلام کرو، انہیں بھی جنہیں تم جانتے ہو، انہیں بھی سلام کرو جنہیں تم نہیں جانتے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ میرے بندے غریب جو آپ پر مال خرچ نہیں کر سکتے، جن کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، یہ آپ کی مجلس میں جب آئیں فقل سلام علیکم، آپ آگے بڑھ کے انہیں خود سلام کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہتے ہیں کہ آپ انہیں سلام کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے خوشخبری دینے کے لیے آئے، قرآن وہاں بھی کالا سلام، انہوں نے کہا اللہ کی سلامتی ہو آپ پہ، انہوں نے کہا سلام تم پہ بھی خدا کی سلامتی ہو۔ انبیاء علیہ السلام امن اور سلامتی کا پیغام دینے آئے تھے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے لوگوں کی زندگی میں خوشی پیدا ہوتی ہے، چہرے پر نکھار پیدا ہوتا ہے۔ آپ کبھی چلے جائیے بنگلہ دیش، کبھی چلے جائیے انڈیا، اور آپ دیکھیں عمومی سطح پر لوگ نظر آئیں گے، ہنسی نہیں ہے، مسکراہٹ نہیں، زندگی کی امنگ نہیں ہے، زندگی کا لطف نہیں ہے۔ ہمارے یہاں آج سے 30 سال پہلے ایسے ہوتا تھا، جو بھی ہو جائے جس آدمی کو دیکھو خوش ہے، ہنس رہا ہے، مسکرا کے مل رہا ہے، آہستہ آہستہ وہ شگفتگی جو معاشرے میں تھی ہٹتی چلی جا رہی ہے۔ کچھ بھی پرابلمز ہو اور کچھ بھی وجہ ہو، یہ مجموعی طور پر زندگی پر اثر پڑ گیا ہے، اور یہ اثر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جو بھی اس کے اسباب ہیں وہ ایک الگ بات ہے، ہر آدمی کے سوچنے کی بات ہے۔ اس سلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عام کرنا، ہر ایک سے سلام کہنا۔ دوسری بات فرمائی لوگوں کے ساتھ تعلق کی، کہا کھانا کھلاؤ۔ کس کو کھلاؤ؟ جس کو جانتے ہو اس کو بھی کھلاؤ، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی کھلاؤ، کافروں کو بھی کھانا کھلاؤ۔ ایک کافر مستثنا ہے، اور وہ جو میدان جنگ میں مارنے کے لیے آ جائے کہ آپ مار دیں یا وہ مار دے، بس اس کو کہا ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقی کافر جو امن سے رہ رہے ہیں فرمایا ان کو بھی کھانا کھلاؤ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ کی قربانی کا گوشت ہمیشہ اپنے ہمسایوں کو بھیجتے ہیں، تو فرمانے لگے پھر اس نے کہا حضرت وہ یہودی ہے، کہنے لگے کیا کروں، یہودی ہے تو ہمسایا بھی تو ہے، اس کا بھی تو حق بنتا ہے۔ فرمایا کھانا کھلاؤ، ہر ایک کو کھانا کھلاؤ، پہلے کھا چکا ہے تب بھی کھانا کھلاؤ، اور بھوکے کو کھلانا تو کیا بات ہے۔ اسی لیے قرآن بار بار کہتا ہے کہ دیکھو یہ کون ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رأیت الذی یکذب بالدین، تم نے اس آدمی کی حالت پہ غور کیا ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، اسے پرواہ ہی نہیں ہے کہ قیامت میں کوئی جواب دینا۔ اور یہ ایسا آدمی ہے جو یتیم بچے کو دھتکارتا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور لوگوں کو یہ ابھارتا نہیں، لوگوں کی توجہ نہیں دلاتا اس طرح کہ مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ کھانا کھلانا ایک الگ بات ہے، ایک ہے ایک دوسرے سے کہنا کہ یار دعوت کرو، کھانا کھلاؤ۔ اللہ نے کہا یہ مجرم ہے اتنا بڑا کہ ایک دوسرے سے کہتے بھی نہیں ہیں، لوگوں کو اس بات پر آمادہ بھی نہیں کرتے کہ کھانا کھلائیں ایک دوسرے کو۔ ما سلککم فی سقر، فرشتوں نے کہا تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، انہوں نے کہا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم غریب لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہ دعوتیں، یہ کھانے، یہ دوستوں پہ خرچ کرنا، یہ لوگوں کو جمع کرنا اتنی بڑی نیکی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا 2-2.5 سیر خوراک مجھے مل جائے اور میں اس سے اپنے دوستوں کو دعوت دے دوں، میں سمجھتا ہوں ایک غلام کے آزاد کرنے میں اتنا ثواب نہیں جتنا اس دعوت میں ثواب۔ اسی لیے خدا بار بار کہتا ہے کہ کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے تھے،
کھانا کھلانا تو دور کی بات ہے، اللہ نے کہا ترغیب بھی نہیں دیتے تھے، ایک دوسرے سے کہتے بھی نہیں تھے کہ بھائی کھانا کھلاؤ یار، بیٹھو کچھ پلاؤ کچھ کھلاؤ. یہ اتنی ایمان کی صفت ہے. اللہ فرماتے ہیں وما ادراک ما العقبہ، اور تمہیں کیا پتا ہے قیامت کے دن کہا جائے گا اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤ، اس پہاڑ پہ چڑھو گے تو جنت ملے گی. یعنی اتنا مشکل دن ہے جیسے کوئی پہاڑ پہ چڑھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے ہم اس دن پہاڑ کا چڑھنا کس کے لیے آسان کریں گے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، جو لوگوں کے قرضے اتارا کرتا تھا. قرض ہو گیا، مکان بنا لیا، شادی کر دی بچی کی، ہزار چیزیں ہو جاتی ہیں. کچھ دوستوں نے کہا یار قرض ہو گیا زیادہ آپ پہ، یہ لیجیے ہم سب مل کے آپ کا قرضہ ادا، زکات دے دی قرضے میں. اللہ فرماتے ہیں فَكُّ رَقَبَةٍ، یہ ایسا اچھا آدمی ہے ہم مدد کریں گے قیامت کے دن. یہ لوگوں کی گردن سے قرضے اتار دیتا تھا. اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اور جس دن بھوک عام ہو جاتی تھی اس دن یہ لوگوں کو کھانا کھلاتا. اللہ کے ایسے اچھے بندے بھی دیکھے جو قرآن زیادہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، انہیں شاید اس آیت کا ترجمہ بھی نہیں پتا تھا، لیکن بارش ہوتی رہی 2 دن 3 دن تو روٹیاں پکا کے وہ خاتون ایک پھینک رہی ہیں. پوچھا یہ کس لیے بیوی کر رہی ہیں؟ کہاں ہمارے علاقے میں کتے رہتے ہیں، کھانا نہیں ملا ہوگا، کھانا کھلاتی ہوں کتوں. فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ. اللہ نے کہا اب اس دن کھانا کھلاتے ہیں جب بھوک عام ہو جاتی ہے. یہاں پر بندش ہو گئی، آپ پارا میں کئی لوگ رک گئے 2 گھنٹے 4 گھنٹے، اب لوگوں کو بھوک لگ گئی، اب لوگوں کو پیاس لگ گئی. یہ موقع ہے، اس کا کریڈٹ لے، یہ کیش کرائے، لوگوں کو پانی دے، لوگوں کو چیزیں. یہ اللہ کی مخلوق، اس کی مدد، اس کے ساتھ چلنا، رحم کرنا. کن کو کھانا کھلانا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے تھے مدینہ منورہ سے جنگوں کے لیے، جہاد کے لیے، حدیث میں آتا ہے مدینہ منورہ کے جو فقیر غریب مسکین تھے ان کے پاس تشریف لے جاتے تھے اور فرماتے تھے بڑا معرکہ درپیش ہے، دعا کرنا اللہ ہمیں فتح دے. اور آپ نے حل تنصرون علی اعدائکم، تمہارے جو دشمن ہیں تمہیں جو ان پر غلبہ ملتا ہے تم جانتے ہو کس وجہ سے؟ آپ نے ترزقون، تم اپنے مسکین غریب لوگوں کو، کمزور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہو، اس وجہ سے اللہ تمہیں دیتا ہے. کمزور اپنی اولاد ہے، نہیں کما سکتے، چھوٹے بچے ہیں، اپنی اولاد ہے، اس کو کھلانا، اس کو بہتر چیز کھلانا تاکہ طاقت رہے جسم میں اور ایسے نہ وہ بیمار ہو جائے. کمزور کون لوگ؟ گھر کی عورتیں، انہیں بہتر سے بہتر کھلانا تو کہیں بیمار نہ پڑ جائے، وگرنہ جو پیسہ ڈاکٹر کو دینا ہے وہ وہاں لگ جائے گا. کیوں نہ پہلی حفاظت اور اعتبار کیا جائے. اس لیے قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ اپنے غریب کمزور لوگوں کو، اور آپ نے کہا کہ کمزور لوگوں کی وجہ سے ہی تمہاری مدد کی جاتی. کبھی بھول کے بھی کوئی آدمی بے روزگار ہو یا ہو جائے، بھول کے بھی اس کے متعلق بات نہ کرے، پکڑا جائے گا، مارا جائے گا، پکڑا جاتا ہے. نہیں جاب مل رہی بھائی کو، کوئی عرض نہیں، بھائی ہے ساتھ رکھنا، خود نہیں کھانا اسے کھلانا، کوئی عرض نہیں. بہن ہے گھر میں آ گئی ہے، بظاہر بوجھ ہے، کچھ بات نہیں، اپنی قربانی دے کے اسے پالنا. اللہ یہی چیز خدا 28 بارے میں کہتا ہے. اللہ کہتا ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ انہیں اپنے ہاں ضرورت ہوتی ہے ایک چیز کی، اس کے باوجود قربانی دے کے دوسروں کے کام کر دیتے ہیں. اللہ نے کہا صحابہ رضی اللہ عنہ کی صفت ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَكُّ رَقَبَةٍ، لوگوں سے قرضے اتارو، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، جس دن بھوک پھیل جائے، جس دن تنگ ہو جائیں لوگ، اس دن انہیں کھانا دو. کتنے لوگ ہیں جو صرف 1 گیلن پیٹرول کا اچھی طرح ٹائٹ بند کر کے اپنی گاڑی کی ڈگی میں رکھ لیں. آپ جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں یہ موٹر سائیکل والا ہے، یہ گاڑی والا ہے، پریشان ہو گیا، پیٹرول ختم ہو گیا،
آپ اترے اور اسے دے دیا، کہا بھائی یہ پیٹرول ڈال لو، تم وہاں پمپ تک جب پہنچنا ہے تمہیں تکلیف نہ ہو، تمہیں زحمت نہ ہو۔ یہ اس دن اس نیکی کا پتہ چلے گا جب آنکھیں بند ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم من فرج عن مسلم کربتن، جس نے کسی مسلمان کا تنگی میں ساتھ دے کے اس کی ایک مشکل کو حل کر دیا، فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس کی ایک تنگی کو دور کر دے گا۔ یہ اس دن پتا چلے گا کہ لوگوں کے ساتھ نیکی کتنی بڑی چیز ہے۔ یہ انسان ہے بھائی، اس لیے انبیاء علیہ السلام کا مقام سب سے بلند ہوتا ہے کہ وہ ان انسانوں کو جہنم جانے سے روکتے ہیں، جلنے سے روکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بالکل نہیں، ہم آپ کو جہنم نہیں جانے دیں گے، ہم آپ کو پکڑ لیں گے، مت جائیے، آپ ہمارا یقین کر لیجیے، خدا کی بات کا یقین کر لیجیے۔ اسی لیے داعی الی اللہ جو ہوتا ہے، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، اس کے مقام کو کون پہنچ سکتا ہے؟ بڑا زبردست کام کرتا ہے، خدا کی طرف بلاتا ہے۔ آئندہ انشاءاللہ سے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع کریں۔